جی، بالزاک کا ناول سرد ویران اندھیرا گھر، اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف جو کیریکٹرز ہیں ان کے بیہیویئر کیسے ہیں، ان کے روزمرہ کے معمولات کیسے ہیں، اور پھر فرانس کے شہر سمور کے لوگ کس طرح سے اندازے لگاتے ہیں، اور ان کی جو تانک جھانک کا طریقہ کار ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں بڑی حد تک فرانس کے کلچر کا پتہ چلتا ہے، وہاں کی سوشل لائف کی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے، یعنی روایات کس طرح کی ہیں، لوگوں کی رہتل کیسی ہے، وے آف لائف کیسا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کیسے کرتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اور پھر خارجی سطح پر جو ایوری مین ہے وہ کس طرح سے ایلیٹ کلاس کے بارے میں کس طرح سے سوچتا ہے، اشرافیہ کے بارے میں کس طرح کا نقطہ نظر رکھتا ہے، اور پھر ان کے رہن سہن کیسے ہیں، خاص طور سے جو انقلاب فرانس کا زمانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بالزاک اسی دور کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور بالزاک کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اشیاء کی، چھوٹے چھوٹے مناظر کی متحرک تصویریں بناتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساکت اور جامد تصویریں بناتے ہیں، بلکہ وہ متحرک تصویریں بناتے ہیں اس طرح سے کہ قاری کے سامنے ایک پوری تصویر، ایک پورا منظر، ایک ایک پیکر قاری کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ ریئلزم کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ریئلزم کے بنیاد گزاروں میں بالزاک کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے حقیقت نگاری کی فکشن میں بنیاد رکھی، ان میں بالزاک کا شمار ہوتا ہے۔ تو بالزاک کئی ایک حوالوں سے حقیقت نگاری کے بنیاد گزار ہیں، اور پھر جس طرح سے ان کو کمانڈ حاصل ہے اپنے فن پر اور اپنی فکر کو الیبوریٹ کرنے پر، جس طرح سے وہ ید طولہ رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یورپین فکشن رائٹرز میں، اور پھر 19ویں صدی کے آغاز کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بالزاک کو ایک جینیس فکشن رائٹر کہنا غلط نہیں ہوگا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اسے انٹلیکچوئل فکشن رائٹر جو ہے وہ کہا جائے، جو فرانس کے لوگوں کے رویے بھی دکھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جزیات نگاری اس قدر عمدہ کرتا ہے کہ قاری جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر اور کلیت کے ساتھ پھر اس پورے سین کو جو ہے وہ قاری دیکھ سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مختلف کیریکٹرز ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک مرکزی کیریکٹر ہوتا ہے جسے پروٹیگنسٹ کہتے ہیں، اور پروٹیگنسٹ کے گرد ہی ناول کی کہانی گھومتی ہے، لیکن پروٹیگنسٹ کے پردے میں یا پروٹیگنسٹ کے بہانے میں وہ کئی ایک کرداروں کو دکھا دیتا ہے۔ کون؟ فکشن رائٹر، یعنی صرف ایک کردار مراد نہیں ہوتا بلکہ کئی ایک کردار مراد ہوتے ہیں، اور فکشن رائٹر جو ہے اس کا تخاطب بھی کئی ایک کرداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ لفظ سن کر پرانی خادمہ اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتی جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اب ہم نے یعنی
فکشن میں ایک ملازمہ کا، ایک خادمہ کا، ایک نوکرانی کا کریکٹر جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ خادمہ موسیو گرامے کے ہاں پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ یہ لفظ سن کر پرانی خادمہ اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتی جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ وقتاً فوقتاً دہرائے جانے والے الفاظ دوستی کی کبھی نہ ٹوٹنے والی زنجیر میں نئی کڑیوں کی طرح لٹک کر رہ جاتے، لیکن کنجوس گرامے کی یہ رحم دلی جو اس تنہا عورت کی زندگی میں خوشی کی لہر دوڑا دیتی تھی، ایک لحاظ سے نہایت ہی نفرت انگیز چیز تھی۔ اب بھئی نفرت کیوں؟ ایسا کیا ماجرا ہے؟ یہ بڑی ہی سنگ دلانہ قسم کی ہمدردی تھی جو ٹن ساز کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔ یعنی وہ اس کی ملازمہ تھی اور اس کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ ہمدردی پیدا ہو جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب ایک کریکٹر کسی دوسرے کریکٹر کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے تو نتیجہ تن بہت سے لوگ حسد ایسی ایک بلیک سیاہ جسے کیا کہتے ہیں کہ کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی سنگ دلانہ قسم کی ہمدردی تھی جو ٹن ساز آپ کو معلوم ہے موسیو گرامے ہے، اس کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے اظہار میں اس کا کچھ بھی تو نہ بگڑتا تھا، لیکن نانو آپ کو معلوم ہے وہ نوکرانی ہے جو موسیو گرامے کے گھر میں اپنی اوائل عمری کے دنوں میں آئی تھی، اور اب وہ بڑھاپے کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کی بہت ہی لوئل، اس کی بہت ہی وفادار ملازمہ تھی موسیو گرامے کی جو ٹن ساز تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیو گرامے جو ہے سومور کے امیر ترین متمول ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ ظاہر ہے کہ اور بھی ہوں گے، موسیو گرامے کے علاوہ بھی ہوں گے، لیکن نانو کے لیے یہ خوشی کی انتہا ہوتی۔ بیچاری نانو کی سی لفظی ہمدردی کون نہیں جتا سکتا؟ خدا ایک روز اپنے فرشتوں اور نیک بندوں کو ان کی آوازوں اور دل میں بسے ہوئے غموں کی وجہ سے پہچانے گا۔ سومور میں بہت سے گھر ایسے تھے جہاں نوکروں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود مالکوں کو اس کے بدلے میں بہت کم آرام ملتا تھا۔ سومور میں بہت سے گھر ایسے تھے جہاں نوکروں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا جاتا تھا، یعنی مطلب نانو جہاں نوکرانی تھی، نانو جیسے کئی اور لوگ بھی ورکرز تھے، ایوری مین تھے، عام آدمی تھے، ملازمائیں تھیں، گرامے سے زیادہ ان کے ساتھ یعنی جس طرح کا گرامے کا تعلق تھا یا گرامے جس طرح کا سلوک روا رکھتا تھا نانو کے ساتھ، اپنی نوکرانی کے ساتھ، رائٹر نے یہ ہمیں دکھایا ہے کہ فرانس کے شہر سومور میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جو اپنی ملازماؤں کے ساتھ بہت اچھا سلوک روا رکھتے تھے، لیکن چلیے بہت اچھا نہ صحیح، بہتر تو بہرحال جو ہے وہ رائٹر نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بہتر سلوک جو ہے وہ کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود مالکوں کو اس کے بدلے میں بہت کم آرام ملتا تھا۔ یعنی نانو جتنی سخت پوش تھی، جتنی زیادہ محنت کرتی تھی، اتنی سومور کے دوسرے گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں اتنی محنت نہیں کرتی تھی۔ یعنی کچھ اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ چنانچہ لوگ اکثر کہا کرتے معلوم نہیں گرامے لوگوں نے لمبی نانوں پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ ان پر جان چھڑکتی ہے۔
ان کی خاطر تو وہ دنیا جہان کی مصیبتیں برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اب ظاہر ہے دوسرے لوگ جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ شش و پنج میں بھی مبتلا تھے، اور یہ سوچتے بھی تھے کہ بھئی یہ سب کیا ہے، اس خاتون پر جو ہے وہ کیا طلسم کیا ہے، کیا میجک ہے کہ یہ اس خاندان پر، گرامی خاندان پر جان چھڑکتی ہے۔ بہرحال آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ وہ جب آئی تھی تو وہ ایسے عالم میں آئی تھی، ایسی صورتحال میں آئی تھی جب اس کے پاس بہتر روزگار نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے موسیو گراوے نے اسے ایکسیپٹ کیا تھا، اور نتیجتاً جو ہے وہ پھر اس کی لوئل، وفادار، کمیٹڈ، وفاداری بشرط استواری والی والے انداز میں وہ ان کی ملازمہ کے طور پر رہی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ وفاداری اس نے اپنا شعار بنا لیا۔ کس نے؟ نانو نے۔ اس کا باورچی خانہ جس کی سلاخ دار کھڑکیاں باہر صحن میں کھلتی تھیں ہمیشہ صاف ستھرا اور سرد پڑا رہتا تھا۔ یہ ہے وہ جو رائٹر کی قوت مشاہدہ، کہ وہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر ایک ایک چیز کو جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے وہ ڈپکٹ کرتا چلا جاتا ہے، پینٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا جو یہ انداز ہے یہ بہت ہی کمال کا ہے۔ اس کا باورچی خانہ جس کی سلاخ دار کھڑکیاں باہر صحن میں کھلتی تھیں ہمیشہ صاف ستھرا اور سرد پڑا رہتا تھا۔ یہ صحیح معنوں میں ایک کنجوس کا باورچی خانہ تھا۔ اب یہ بھی بہرحال جو ہے وہ ایک انسان اگر شاخ خرچ ہے تو وہ بھی ایک اس کے جو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وصف ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کنجوس ہوتا ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک شخص کے جو معاملات زندگی ہوتے ہیں، اس کا رویہ ہوتا ہے، اس کا مزاج ہوتا ہے، اس کا طرز فکر ہوتا ہے، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اور وہ کیا کھلے دل کا مالک ہے یا کنجوس ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ مطلب جب ہم اس کے باورچی خانے کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے رائٹر نے اس کا باورچی خانہ دکھایا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کنجوس آدمی تھا، جہاں کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ نانو پلیٹیں اور دوسرے برتن دھو دھلا کر بچا ہوا کھانا نعمت خانے میں رکھ کر آگ بجھا کر باورچی خانے سے نکلتی۔ باورچی خانے اور کھانے کے کمرے کے درمیان میں صرف ایک چھوٹا سا راستہ حائل تھا، اور پھر کوئی کاٹنے کے لیے اپنی اپنی مالکوں کے پاس جا بیٹھتی، کیونکہ پوری شام کے لیے گھر بھر کے استعمال کے واسطے صرف ایک ہی بتی جلائی جاتی تھی۔ خادمہ راستے کے ایک طرف والی چھوٹی سی اندھیری کوٹھڑی میں سویا کرتی تھی، جہاں اس کمرے کی بتی سے تھوڑی بہت روشنی پہنچ جایا کرتی تھی۔ خادمہ راستے کے ایک طرف والی چھوٹی سی اندھیری کوٹھڑی میں سویا کرتی تھی۔ اب رائٹر جو ہے وہ لفظوں کے ذریعے یہ بھی ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہاں یعنی ایک تو بڑی حویلی ہے، اور اس حویلی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہے، کس طرح کی کھڑکیاں ہیں، اور کیا اندر کی طرف کھلتی ہیں، باہر کی طرف کھلتی ہیں، کوٹھڑی ہے، باورچی خانہ ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتا ہے رائٹر، یہ بہت ہی عمدہ تصویریں ہیں اور معلومات بھی فراہم کرتی ہیں۔ باورچی خانے سے نکلتی، باورچی خانے اور کھانے کے کمرے کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا راستہ حائل تھا، اور پھر روئی کاٹنے کے لیے اپنی اپنی مالکوں کے پاس جا بیٹھتی، کیونکہ پوری شام کے لیے گھر بھر کے استعمال کے واسطے صرف ایک ہی بتی جلائی جاتی تھی۔ خادمہ راستے کے ایک طرف والی چھوٹی سی کوٹھڑی اندھیری کوٹھڑی میں سویا کرتی تھی۔ اب وہ راستے والی چھوٹی سی اندھیری کوٹھڑی اس کے سونے کے لیے تھی۔ کس کے سونے کے لیے تھی؟ خادمہ کے سونے کے لیے تھی۔
جہاں اس کمرے کی بتی سے تھوڑی بہت روشنی پہنچ جایا کرتی تھی. نانو کی صحت بڑی اچھی تھی اور اس کے جسم میں لوہے کی سی سختی تھی. ظاہر ہے کہ کام کر کر کے جو ہے اس کے جسم کی اس طرح کی جو ہے وہ حالت ہو گئی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ بلا کسی نقصان کے وہ سال ہر سال سے اس کال کوٹڑی میں سوتی آئی تھی. یہاں لیتے لیتے وہ گھر بھر پر دن رات چھائے رہنے والی گہری خاموشی میں چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی سن لیتی تھی. وہ بالکل پہرا دینے والے کتے کی طرح لیٹتی، جس کا ایک کان ہمیشہ کھلا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کی وفادار ہے. اس لیے یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کی خوبی ہے. وہ سوئے ہوئے بھی کبھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک طرف وہ مالکہ کا کام کر رہی ہے، رائٹر نے دکھایا، تو دوسری طرف جو ہے وہ گارڈ کا کام کر رہی ہے، محافظ کا کام کر رہی ہے. تو اسے کہتے ہیں ایک پنتھ دو کاج. مکان کے دوسرے حصوں کی تفصیلات تو کہانی میں بعد کے واقعات کے لیے ضروری ہوگی، لیکن نشست گاہ جو گھر کی کل گہما گہمی کا مرکز تھی، اس کا کچھ حال تو بیان کیا جا چکا ہے. بالائی کمروں کی ویرانی اور اجاڑ پن کا فی الحال اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے. مکان کے دوسرے حصوں کی تفصیلات تو کہانی میں بعد کے واقعات کے لیے ضروری ہوں گی، لیکن نشست گاہ یعنی بیٹھنے کی جگہ جو گھر کی کل گہما گہمی کا مرکز تھی، اس کا کچھ حال تو بیان کیا جا چکا ہے. بالائی کمروں کی ویرانی اور اجاڑ پن کا فی الحال اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے. 1819 میں نومبر کے وسط کا ذکر ہے کہ کمرے میں دھندلی سی روشنی چھائی ہوئی تھی اور لمبی نانو پہلی بار نشست گاہ میں آگ روشن کر رہی تھی. یہ دیکھیے، اس سے ہمیں جو کرونولوجیکل آرڈر ہے، جو جو زمان و مکان کی زمان و مکان کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ٹائم کا بہرحال پتہ چلتا ہے. چلیے آپ زمانے کی بات کر لیجئے، ٹھیک ہے. تو یہ 1819 کی بات ہے. اب 1819 میں نومبر کے وسط کا ذکر ہے کہ کمرے میں دھندلی سی روشنی چھائی ہوئی تھی اور لمبی نانو پہلی بار نشست گاہ میں آگ روشن کر رہی تھی. کروشو اور وے گراسیس لوگوں کے لیے بڑا اہم دن تھا. اب کس کے لیے اہم دن تھا؟ کروشو کے لیے اور وے گراسیس لوگوں کے لیے یہ بڑا اہم دن تھا. کون سا دن تھا؟ جو 1819 اور نومبر کے وسط کی بات ہے. یہ کروشو، وہ جو پریسٹ وغیرہ جس فیملی کا سربراہ ہے، کروشو اور وے گراسیس وہی جس کا ینگ لڑکا ہے اور وہ موسیو گرامے کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی جو ہے وہ رچانے کے چکر میں ہے. تو 1819 میں نومبر کے وسط کا ذکر ہے کہ کمرے میں دھندلی سی روشنی چھائی ہوئی تھی اور لمبی نانو پہلی بار نشست گاہ میں آگ روشن کر رہی تھی. کروشو اور وے گراسیس لوگوں کے لیے بڑا اہم دن تھا. چنانچہ یہ 6 حریف بڑے اہتمام سے سر تاپا لیس ہو کر گھر سے نکلے، کیونکہ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے وہ آج ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے. یعنی اب دو خاندان تھے اور دو خاندانوں کا ہی بنیادی طور پر یہ تھا کہ بھئی کسی نہ کسی طرح سے جو موسیو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہو جائے. ان کے ظاہر ہے
کہ ایک تو گراسیز فیملی کی خاتون تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کی جو ہے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو جائے، اور دوسری طرف وہ جو پریسٹ تھا، پادری ہے کروشو فیملی کا، اس کی بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا بھائی جو جج ہے اس کے ساتھ، میجسٹریٹ ہے، کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی شادی ہو جائے۔ اور لوگ جو ہیں وہ باہر سے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ دو بھائی ہیں، ایک پیرس میں رہتے ہیں، ایک شمور میں رہتے ہیں، تو یہ اپنے بھائی کے ہاں ہی جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ اور لوگ یہ بھی اندازہ لگایا کرتے تھے کہ چونکہ یہ اپنی جائیداد جو ہے وہ کہیں فیملی سے باہر نہیں جانے دیں گے، اس لیے جو ہے یہ اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ تو اب 1819 میں نومبر کے مڈ کی بات ہے، اور نشست گاہ میں جو ہے وہ جو لمبی نانو یعنی نوکرانی ہے، نانو اس کا نام ہے، اور دراز قد ہے اس لیے لمبی نانو اسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ پہلی بار جو ہے وہ نشست گاہ میں یعنی ڈرائنگ روم میں آگ روشن کر رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ کروشو اور ویگراسیس لوگوں کے لیے بڑا اہم دن تھا، چنانچہ یہ 6 حریف بڑے اہتمام سے سر تپا لیس ہو کر گھر سے نکلے، کیونکہ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے وہ آج ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ ظاہر کریں گے کہ بھئی ہم آپ سے زیادہ جو ہیں وہ مطلب ان کے لوئل ہیں، ان کے وفادار ہیں، یا ان کے قریبی ہیں، یا ان سے اچھے مراسم والے ہیں، اور وہ دوسری فیملی جو ہے وہ بھی یہی جو ہے وہ ثابت کرنے کی ظاہر ہے کہ وہ کوشش میں تھی، اور ایک دوسرے سے جو سبقت لے جانے کا جو کی سوچ تھی، بازی لے جانے کی سوچ تھی۔ ظاہر ہے دونوں خاندانوں کے لوگ جو ہیں اس فکر میں تھے کہ آج جو ہے وہ دوسرے کو مات دینی ہے اور خود سبقت لے جانی ہے۔ گراوے کی نشست گاہ میدان کارزات بننے والی تھی۔ اس دن صبح کے وقت مادام اور مادام وازل گراوے نانو سمیت گرجے میں دعا کے لیے گئی تھیں۔ اب یہاں سے ہمیں ان کے عقائد کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرسچن ہیں اور یہ اپنے گرجے میں جاتے ہیں۔ اس دن صبح کے وقت مادام اور مادام وازل گراوے یعنی دونوں ماں اور بیٹی اپنی نوکرانی نانو سمیت گرجے میں دعا کے لیے گئی تھی۔ سومور کے سب لوگوں نے انہیں جاتے دیکھا تھا، اور ہر کسی کو یاد آ گیا تھا کہ آج یوجینی کی سالگرہ ہے۔ اب ظاہر ہے وہ یوجینی وہی لڑکی ہے جو 1819 نومبر کے مڈ میں جس کی سالگرہ ہے، تو یہ یوجینی کی سالگرہ ہے۔ موسیو کروشو، پادری کروشو اور موسیو بوفوں تینوں نے طے کر لیا تھا کہ جو ہی کھانے کا وقت ختم ہو وہ گراوے کے ہاں پہنچ جائیں اور گراسیس لوگوں کو پہلے جا کر مادام وازل گراوے کو مبارکباد دیں۔ ان تینوں نے اپنے باغ میں سے اکٹھے کیے ہوئے پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے ہاتھوں میں لے رکھے تھے۔ اب یہ ہمیں ان کی جو ریچولز ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے، جو روایات ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یوجینی کی سالگرہ ہے تو اس کو گفٹ کیا دینا۔ لیکن میجسٹریٹ کے گلدستے میں بڑی ہوشیاری سے ایک سفید ساٹن کاربن باندھ دیا گیا تھا جس میں گوٹے کی جھالر بھی لگی تھی، یعنی وہ ایک اسپیشل جو ہے ایک انڈیکیشن دینے والا میٹر تھا۔ یعنی جو میجسٹریٹ تھا، کروشو فیملی کا جو لڑکا تھا اور میجسٹریٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ جب جو ہے وہ گلدستہ پیش کرے گا تو وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، باقی لوگوں سے مختلف ہوگا۔ موسیو گراوے سویرے ہی یوجینی کے کمرے میں گیا جو ابھی بستر سے بھی نہ اٹھی تھی، اور بڑے پیار سے ایک نایاب سنہری سکہ اسے دیا۔ اس کے باپ کی عادت تھی کہ سال میں 2 دفعہ اسے ایسے تحفے دے کر ہکا بکا چھوڑ جاتا تھا، یعنی جسے آپ سرپرائز کہتے ہیں، وہ سرپرائز جو ہے سال میں 2 دفعہ جو ہے اپنی بیٹی یوجینی کو دیتا تھا۔ اور 1819 نومبر کے مڈ میں بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، جب اس کی سالگرہ تھی، اس کا برتھ ڈے تھا،
تو اس نے جو ہے ایک سکہ جو اسے دیا تحفے میں اس کی سالگرہ کے دن، اور دوسرے اس کی مربی ولی کی یاد گاہ والے دن مادام گراوے موسم اور حالات کے لحاظ سے اسے گرمیوں یا سردیوں کا لباس دیا کرتی تھی۔ وہ دو جوڑے کپڑوں کے اور 2 سنہری سکے جو اسے اپنے باپ کی سالگرہ اور نئے سال پر ملتے، ان سب کو ملا کر اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 100 قرون بنتی تھی۔ گرامے کو اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہوتے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی، اس کا پیسہ کہیں جاتا تو تھا ہی نہیں۔ اب یہاں اس کی کنجوسی کا عالم دکھایا گیا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس نے پیسے ایک صندوقچے میں سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ وارثہ کے اپنے دل میں روپے کی قدر بھی تو پیدا کر رہا تھا نا، یعنی وہ اس کی اکلوتی وارث تھی، اور پھر اس کے دل میں اپنے پیسے کی قدر بھی پیدا کر رہا تھا، اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ پیسہ جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسے اس معاملے میں بڑی مناسب تربیت مل رہی تھی۔ کس کو؟ یوجینی۔ گاہے گاہے وہ یوجینی سے اس کی دولت کا حساب لیتا رہتا تھا، جو پہلے ہی لابارٹیلیر کے تحفوں کے باعث کافی زیادہ ہو چکی تھی، اور جب کبھی وہ ایسا کرتا تو بیٹی سے کہتا جب تمہاری شادی ہوگی تو یہ دولت درجن کا کام دے گی۔ پرانے زمانے کا ایک رواج ہے، اب یہ ایک رواج آ گیا ہے، ایک رسم آ گئی ہے۔ اب پرانے زمانے کا ایک رواج ہے جو آج تک اسی جوش و خروش سے نبھایا جاتا ہے، اور وسطی فرانس کے بہت سے قصبوں میں تو اب تک اس کی حیثیت مذہبی رسم کی سی ہے۔ ہیری اور آنجو میں دستور ہے کہ جب بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو لڑکی کے والدین یا اس کے سسرال والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے ایک والیٹ دیں، بٹوا دیں، جس میں 1 درجن یا 1200 سونے یا چاندی کے سکے پڑے۔ یہ رسم تھی کہ جب جو ہے کسی کی بھی بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو لڑکی کے والدین یا اس کے سسرال والوں کی ضروری ہوتا ہے کہ اسے ایک والیٹ دیں جس میں 1 درجن یا 1200 سونے یا چاندی کے سکے پڑے۔ یہ تعداد خاندان کی حیثیت سے منحصر ہوتی ہے۔ غریب سے غریب لڑکی کو بھی شادی کے وقت اس درجن کے بغیر چین نہیں آتا، خواہ جہیز میں اسے 12 کراؤن ہی کیوں نہ ملے۔ آج تک یہ قصہ چلا آتا ہے کہ ایک امیر وارثہ کو درجن کے سلسلے میں 144 پرتگالی اشرفیاں ملی تھی، سکے ملے تھے، اور سونے کے سکے یا سونے کی اشرفیاں۔ اور جب کیتھرین وے میڈچی کی شادی ہنری دوم سے ہوئی تھی تو اس کے چچا کلیمنٹ ہفتم نے دلہن کو 1 درجن پرانے تمغے دیے تھے جن کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کمرے میں آگ جلا دو، وہ پکارا، آج یوجینی کی سالگرہ ہے، یہ اچھا شگون رہے گا۔ یعنی اب روشنی کرنا، کمرے میں آگ جلانا، اور ظاہر ہے سردیوں کے موسم میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، ویسے تو رائٹر نے دکھایا ہے کہ ان کے سارے کمرے سرد پڑے رہتے تھے، لیکن نومبر ہے، اس کے مڈ کی بات ہے، جب یوجینی کا برتھ ڈے تھا تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ آگ جلانے کے لیے جو ہے کمرے میں آگ جلا دو، اس نے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ سالگرہ والے دن جو ہے اسے اچھا شگون جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ
सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा इस साल के अंदर अंदर बीबी की शादी हो जाएगी। नानो ने बचे हुए बतख के गोश्त की रकाबियां सरकाते हुए कहा। अब नानो आपको मालूम है नौकरानी है और वो कह रही है कि क्या होगा कि इस साल के अंदर अंदर बीबी की यानी यूजीनी की शादी हो जाएगी। सोमोर के 3 साजों के लिए बतख का गोश्त मनोसलवा के बराबर था। मेरे ख्याल से तो सोमोर भर में कोई लड़का यूजीनी के लायक नहीं। ये कौन कह रहा है? ये जो नौकरानी है वो कह रही है, वो बहुत लॉयल है, बहुत वफादार है। मादाम ग्रामी ने अपने खामन पर एक सहमी सी नजर डालते हुए कहा, जिससे जाहिर होता था कि मियाँ की सख्ती ने बेचारी औरत की रूह को कुचल कर रख दिया। ग्रामी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और खिलखिलाते हुए बोला, हाँ वाकई अब हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। आज हमारी बच्ची 23 साल की हो गई। यूजीनी और उसकी माँ ने एक दूसरे को देखा और खामोश रही। उन्होंने निगाहों ही निगाहों में मतलब समझ लिया। मादाम ग्रामे का झुर्रियों दार चेहरा दुबला पतला और जाफरान की तरह जर्द था। ये है वो छोटी छोटी पिक्चर्स, छोटी छोटी तस्वीरें जो राइटर जो है वो लफ्जों के जरिए बनाता है और कारी को हैरान कर देता है। मादाम ग्रामे का झुर्रियों दार चेहरा दुबला पतला और जाफरान की तरह जर्द था। वो बड़ी सुस्त और बेढंगी सी थी। वो उन हस्तियों में वो उन हस्तियों में से थी जो महज सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए ही पैदा होती हैं। उसकी हड्डी चौड़ी थी, नाक लंबी, मोटी मोटी आंखें, कुशादा पेशानी। पहली बार देखने में वो बिल्कुल खुश और 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 पिचके हुए फल की तरह लगती थी। थोड़े बहुत जो दांत बाकी थे वो काले और बदरंग हो चुके थे। मुंह के गिर्द गहरी लकीरें पड़ गई थी। उसकी थोड़ी आ, आ, एक और वजह की महसूस होती थी। वो निहायत नेक औरत थी और सही मायनों की मासूमाना शीरीनी जालिम बच्चों के हाथों में कीड़ों की सी मिस्कीनी, पुरखलूस खुदा तरसी, रहम दिली और बुर्दबार तबीयत, जिसमें किसी बात से भी कभी ना कभी किसी बात से भी कमी या तलखी आ ही न सकती थी। इन सिफात की वजह से सब लोग उससे हमदर्दी रखते थे और उसकी इज्जत करते थे। तो ये सारे जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जी। तो ये सारी जो है उस को जो पिक्चर्स बनाने पर महारत हासिल है फिक्शन राइटर को, ये वो पिक्चर की उसकी क्वालिटी है कि वो लफ्ज़ों के ज़रिए जो है मुतहर्रक मनाजिर बना देता है। पूरा सीन जो है वो कारी की आंखों के सामने आ जाता है। उसकी सूरत देखकर अगरचे हंसी आती थी, लेकिन वो अपने खावंद के लिए कोई 3 लाख फ्रांक की रकम जहेज और तरके में लाई थी। अब ये सारा हुलिया, ये नक्शा, ये तस्वीर कशी यूजीनी की माँ की है। इसके बावजूद ग्रामी उसे जेब खर्च के लिए 6 फ्रांक से ज्यादा कभी न देता था।
اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو میاں کا محتاج سمجھتی تھی اپنے مزاج کی فطری نرمی کے سبب سے. یعنی یوجینی کی ماں جو ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ایک نرم خو تھی. فطری نرمی کے سبب سے اس نے خامد کی سختی اور ظلم کے خلاف کبھی احتجاج نہ کیا تھا، لیکن اپنے درجے کی کمتری کا احسان اسے احساس اس قدر تھا کہ اپنی زبان سے اس نے کبھی ایک پیسہ بھی نہ مانگا تھا. اور جب موسیو کروشو اس سے کسی دستاویز پر دستخط کرنے کا مطالبہ کرتا تو وہ بلا کچھ کہے، بلا تعمل ہمیشہ اس پر دستخط کر دیتی. یہ احساس مندی یا حقانہ غرور جیسے گرامے بے سوچے سمجھے برابر چرکے لگاتا رہتا تھا، اور یہ بلند ہمتی جیسے وہ سمجھ ہی نہ سکتا تھا. یہ دو چیزیں مادام گرامے کے ممتاز خصائل میں سے تھیں، ممتاز اوصاف میں سے تھیں. اس کے لباس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ ہوتی تھی. وہ ہمیشہ ایک مٹیالے سبز رنگ کا گاؤن پہنے رہتی جو عموماً 12 مہینے چلتا تھا. اب کنجوسی کا یہ عالم ہے. یہ کروشو فیملی کی جو ساری صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ایک بڑا سا سوتی رومال اس کے گلے میں بندھا رہتا، سر پر تنکوں کی ٹوپی پہنتی اور ایک کالا ریشمی ایپرن اس کے لباس کا ضروری حصہ ہوتا. وہ گھر سے اس قدر کم نکلتی تھی کہ باہر کے استعمال والے جوتے کبھی ٹوٹنے ہی میں نہ آتے. دراصل اس کی ضروریات بہت ہی قلیل تھی. اپنے لیے کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی. یعنی اپنے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہی لباس پر جو ہے وہ سارا سال گزارا کر لیتی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے لیے اسے کبھی جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی. بعض اوقات گرامی کو خود ہی خیال آتا کہ مدت ہوئی میں نے اپنی بیوی کو 6 فراق دیے تھے، اور پھر اس کا ضمیر اسے قدر ملامت کرتا. لہٰذا انگوروں کی فصل کے موقع پر جب وہ شراب بیچتا تو سودا چکا لینے کے بعد تھوڑے سے پیسے اوپر سے بیوی کے لیے مانگتا. یعنی ایک وہ جو اس کا جو فصل پر جو ہے جو اس کے ایکچول قیمت ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خریدار سے مانگتا، اور پھر جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ ان میں سے 6 فرانک دیتا. چنانچہ مادام گرامے کو سال میں اگر کسی آمدنی کا یقین ہوتا تو بیلجیم اور ہالینڈ کے سوداگروں کی جیب سے نکلے ہوئے ان 4-5 سکوں کا، یعنی جب کوئی جو ہے بیلجیم سے یا ہالینڈ سے موسیو گرامے کے پاس جو ہے وہ شراب خریدنے آتے تو وہ جو ہے وہ جو اپنی بیوی کے نام پر جو ایکچول قیمت سے اصل قیمت سے زیادہ پیسے 5-6 وہ کراؤن مانگتا یا فرانک مانگتا تو وہی جو ہے وہ اس کو ملتے. لیکن یہ 5 لوئی مل جانے کے بعد اکثر اس کا خامد کہتا کیا تم مجھے کچھ پیسے قرض دے سکو گی؟ جیسے کہ میاں بیوی کا حساب ایک ہی جگہ ہو، اور وہ بیچاری عورت اسی میں خوش ہو جاتی کہ جس آدمی کو پادری نے آقا سمجھنے کے لیے کہا ہے وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی ہے. اور اس طرح ہر سردیوں میں وہ اپنی تھوڑی سی پونجی میں سے تقریباً 1 کراؤن اس کے حوالے کر دیا کرتی. ہر مہینے جب گرامے اپنی بیٹی کو سوئی، تاگے اور لباس کے چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے 5 فرانک کا ایک سکہ دیتا تو جیب کو بٹن لگا چکنے کے بعد بیوی سے پوچھتا اچھا اب تم بتاؤ یوجینی کی ماں کیا تمہیں کچھ ضرورت ہے؟ اور مادام گرامے ماں کے سے وقار کے ساتھ جواب دیتی خیر دیکھا جائے گا. یعنی وہ کچھ بھی جو ہے وہ تقاضا نہ کرتی کہ مجھے ضرورت ہے کسی چیز کی، یعنی روپے پیسے کی وغیرہ وغیرہ. مادام کی فیاضی کا گرامے پر قطعاً اثر نہ ہوتا تھا. اس کا خیال تھا کہ میں اپنی بیوی سے بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں. کوئی فلسفی نانو مادام گرامے اور یوجینی جیسی ہستیوں کے بارے میں سوچے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا خالق
पक्का तंज निगार है और उस फलसफी के अक्स करदा नतीजे के खिलाफ कौन कुछ कर सकता है। खाने के बाद जब पहली मर्तबा यूजीनी की शादी का सवाल दरपेश हुआ तो नानो और मोसियो ग्रामे के कमरे से टोरियन वाली शराब की बोतल लाने गई। वापस आते हुए वो सीढ़ियों पर फिसलते फिसलते रह गई। बड़ी बेवकूफ हो तुम, क्या ढंग का काम सीख रही है, उसके आका ने कहा। जी, जीना बड़ा खतरनाक हो गया है, अभी अभी एक सीढ़ी टूट गई। ये ठीक कहती है, मादाम ग्रामी ने कहा। आपको बहुत अरसा पहले ही इसकी मुरम्मत करवा लेनी चाहिए थी। यूजीनी के पाँव में भी कल मोच आते आते बची। अब वो जो है वो बता रही है कि सिर्फ ये जो घर की मुलाजिमा है यही नहीं है दुश्वारी में, सीढ़ी की मुरम्मत होने वाली है। तो वो कहती है कि यूजीनी का पाँव भी जो है वो मुड़ गया था और मोच आते आते जो है वो बच गया था। ये लो, ग्रामे ने नानो से कहा जो बहुत जर्द हो रही थी, यूजीनी की सालगिरह है और फिर तुम सीढ़ियों से गिरते गिरते बची हो, एक घूंट पी लो, अभी ठीक हो जाओगी। ईमान से मैं इसकी हकदार भी हूँ, नानो बोली। मेरी जगह कोई और होता तो ज़रूर बोतल टूट जाती। मैं तो बोतल बचाने के लिए हाथ ऊंचा किए रही, चाहे मेरी कोहनी टूट जाती। बेचारी नानो, अब ये नौकरानी जो है वो कितनी वफादार है अपने मालिक के साथ। बेचारी नानो, ग्रामे ने उसके लिए शराब उंडेलते हुए कहा। ये जाहिर है उनका फ्रांस का कल्चर है। तुम्हें चोट तो नहीं आई? यूजीनी ने उससे तशवीशनाक लहजे में पूछा। नहीं, गिरने से तो बच ही गई, मैंने टांग का सहारा ले लिया था। अच्छा, ग्रामे ने कहा, आज यूजीनी की सालगिरह है इसलिए मैं तुम्हारी सीढ़ी दुरुस्त किए देता हूँ। न जाने तुम औरतें इस तरफ कदम क्यों नहीं रखती जो अब तक मजबूत और महफूज है। ग्रामे ने बत्ती उठा ली और तन्नूर घर की तरफ चल दिया जहाँ औजार, कीले और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते थे। तीनों औरतें अंधेरे में बैठी रह गईं क्योंकि कमरे में सिवाय आग की तेज रोशनी के दूसरी कोई बत्ती न थी। ये है जो तस्वीर कशी है फिक्शन निगार की, वो छोटी छोटी जो तस्वीरें बनाता है और फिर वो छोटी छोटी तस्वीरें जो है वो मिलकर एक पूरा सीन क्रिएट करती हैं, जिससे जो है हमें अंदाज़ा होता है कि वो मतलब ग्रामीण फैमिली जो है उसके घर की क्या सूरत हाल थी। बाहर से तो पूरे शहर का नक्शा जो है आगाज़ ही में फिक्शन राइटर ने जो है वो दिखा दिया था कि वो घर कैसे हैं, लोगों के मकानात कैसे हैं, तर्ज तामीर कैसा है। लेकिन वो मोसियो ग्रामे के घर के अंदर का जो नक्शा है वो भी मुतहर्रक तस्वीरों के ज़रिए जो है वो दिखा रहा है। वो तस्वीरें स्टैटिक नहीं है, साकित नहीं है, जामिद नहीं है, बल्कि मुतहर्रक तस्वीरें हैं। मैं मदद को आऊँ? नानो ने सीढ़ियों पर हथौड़े की आवाज़ सुनते ही पुकार कर पूछा। नहीं नहीं, मैं ये काम खूब जानता हूँ, टिनसाज ने जवाब दिया। अब उसने कोई काम करने वाला नहीं बुलाया, उसने खुद काम किया है। ग्रामे खुद ही अपनी दीमक खुर्दा सीढ़ियों की मुरम्मत कर रहा था और खूब जोर जोर से सीटी बजाता जा रहा था। इस कुव्वत से उसके ज़हन में अपनी जवानी की बहुत सी यादें उभर रही थी। उस वक्त क्रोशो खानदान के 3 अफराद ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब जाहिर है कि यूजीनी की सालगिरह है, अब क्रोशो खानदान जो है वो उसके 3 अफराद जो हैं उनके दरवाजे पर आ गए हैं। अरे मोसियो क्रोशो, क्या आप हैं? नानो ने छोटे से चौकोर जंगले में से झांकते हुए दरियाफ्त किया। यानी वो नौकरानी जो है वो दरवाजे पर जाती है और वो पूछती है और पता चलता है कि वो क्रोशो फैमिली के लोग जो हैं वो आ गए हैं और 3 लोग हैं। हाँ, मैजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। नानो ने दरवाजा खोल दिया और आग की रोशनी तीनों क्रोशो लोगों पर पड़ी जो ड्योरी के अंदर में रास्ता टटोल रहे थे। ओहो, आप बीबी की सालगिरह में शरीक होने आए हैं, नानो ने फूलों की खुशबू से अंदाजा लगाते हुए कहा। साहिबान, एक लम्हे के लिए जरा मुझे माफ कीजिए, ग्रामे ने पुकार कर कहा क्योंकि उसने अपने मुलाकातियों की आवाज़ें पहचान ली थी। मैं तो आपका नाचीज खादिम हूँ
اور مجھے کوئی غرور بھی نہیں ہے، میں اپنی چیڑیوں کی مرمت خود ہی کر رہا ہوں۔ اجی چھوڑیے جی موسیو گرامی، کوئلہ فروش بھی اپنے گھر میں میئر سے کم نہیں ہوتا، کوئلہ فروش بھی اپنے گھر میں میئر سے کم نہیں ہوتا۔ میجسٹریٹ نے پپتی کسنی چاہی، یہ اشارہ کوئی بھی نہ سمجھ سکا اور میجسٹریٹ خود ہی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ مادام بازل گرامی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میجسٹریٹ تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوجینی سے بولا، مادام وازل، اپنی سالگرہ کے موقع پر میری مبارکباد قبول کیجیے۔ تم سلامت رہو، 1000 برس، ہر برس کے وہ دن 50,000۔ ظاہر ہے یہ تو غالب کا شعر ہے، اور بالزاک نے غالب کا شعر تو نہیں کہا تھا، لیکن جو ہے کہ مدعا یہ ہے، مفہوم یہ ہے۔ پھر اس نے پھولوں کا ایک خوشنما گلدستہ پیش کیا جو سوبور میں بہت کم دیکھنے میں آتا تھا، اور گرامے کی وارثہ کو یعنی یوجینی کو بازوؤں میں تھام کر اس کے گلے کے دونوں طرف بوسہ دیا۔ اس پرجوش سلام سے یوجینی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ میجسٹریٹ لمبا، دبلا پتلا تھا اور زنگ خوردہ تیر سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک ایک عورت سے عشق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے، گرامے نے کمرے میں واپس آتے ہوئے کہا۔ میجسٹریٹ صاحب، آپ تہوار کے دنوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر مادام وازل اس کے پاس رہیں تو میرے بھتیجے کے لیے ہر روز عید ہوگی، پادری کروشو نے جواب دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اس کی شادی وادی کے سلسلے میں جو ہے وہ اب کروشو فیملی کا یہ تھا کہ ان کے میجسٹریٹ کے ساتھ یوجینی کی شادی ہو جائے، اور گراسیس فیملی کا یہ تھا کہ ان کے 23 سالہ لڑکے کے ساتھ یوجینی کی شادی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے پاس بھی ایک گلدستہ تھا جو اس نے یوجینی کو دیا اور اس کا ہاتھ چوما رہا موسیو کروشو، تو اس نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور بولا، ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو کچھ برا محسوس کرنے لگتا ہے نا، ہر 12 مہینے بعد عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے وہ برتھ ڈے پر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ 1 سال جو ہے وہ جب ہم آگے جاتے ہیں تو 1 سال ہماری عمر میں سے جو ہے وہ زندگی کا کم ہو جاتا ہے۔ گرامی نے بتی آتشدان پر پیتل کی گھڑی کے پاس رکھ دی۔ اس کی عادت تھی کہ جب کوئی لطیفہ اسے پسند آتا تو وہ اسے دہرائے چلا جاتا، یہاں تک کہ لطیفے میں جان باقی نہ رہتی۔ چنانچہ اس وقت بھی اس نے یہی کیا۔ آج یوجینی کی سالگرہ ہے، اس نے کہا، اس لیے ہم خوب روشنی کریں گے۔ اس نے بڑی احتیاط سے جگہ بنائی، پھر نانوں کے ہاتھ سے بالکل نئی بتی جو کاغذ کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی تھی لے لی اور شمع دان میں لگا کر اسے روشن کر دیا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے برابر والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، کبھی بیٹی کو دیکھتا، کبھی دوستوں کو، اور کبھی جلتی ہوئی 2 موم بتیوں کو۔ اب یہ ایک میٹافر ہے پورے اس اقتباس میں، ایک استعارہ یا پورے اس منظر میں جو ہے وہ علامت ہے، اور ظاہر ہے یہ علامت جو ہے وہ کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے کہ کھل نہ سکے۔ پادری کروشو موٹا پست قد آدمی تھا، جس کے سر پر بالوں کی بنی ہوئی بہت زیادہ استعمال شدہ مٹیالے سے رنگ کی ٹوپی تھی۔ اس کا چہرہ جب وسا کا تھا وہ ایسی بڑھیا سے مشابہ تھا جس کی ساری عمر بڑے اطمینان سے گزری ہو۔ اس وقت وہ پاؤں پھیلائے اپنے صاف اور مضبوط جوتوں کی نمائش کر رہا تھا، جن پر سفید کمبوئے لگے ہوئے تھے۔ وے گراسیس لوگ یہاں نہیں پہنچے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں آئے، گرامے نے جواب دیا۔ کیا وہ ضرور آئیں گے؟ بڈھے سرکاری وکیل نے دریافت کیا۔ یہ بات اس نے اس درجہ منہ بگاڑ کر کہی کہ گڑھوں کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ اچھا خاصا چھلنی سا معلوم ہونے لگا۔ ہاں، میرے خیال میں وہ تو ضرور آئیں گے، مادام گرامے نے کہا۔ کیا فصل تیار ہو گئی ہے؟ میجسٹریٹ دبوفوں گرامے سے مخاطب ہوا۔ کیا آپ کے سب انگور اکٹھے ہو گئے؟ ہاں، سارے کھیت جمع ہو گئے، بڈھے کسان نے یہ فقرہ کچھ بڑے فخریہ انداز سے اکڑ کے کہا اور اٹھ کے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب رائٹر کیا کرتا ہے؟
رائٹر اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے وہ مکالمات کی ٹیکنیک کا بھی استعمال کرتا ہے، اور لفظوں کے ذریعے جو ہے وہ تصویریں بھی بناتا ہے، لیکن وہ تصویریں ایسی نہیں ہیں کہ جو نامانوس انداز کی تصویریں ہوں۔ ہاں، کہانی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، اور وہ ٹیکنیک جو ہے یعنی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، اور ان میں ڈائلاگ کی ٹیکنیک بھی ہے، اور یہاں جو ہے وہ ڈائلاگ کی ٹیکنیک کا بھی بڑی ہنرمندی کے ساتھ استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔